الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ چھٹی سطر کے اندر آپ ذرا الفاظ دیکھیے، سلام علی نوح فی العالمین، اس کے سامنے حاشیے پر چند ایک الفاظ لکھنے ہیں۔ نمبر 1 دعا ہے، کیونکہ یہ آگے جتنے بھی قصے آئیں گے تمام میں یہ بات چلنی ہے، اس لیے میں ایک جگہ لکھوا رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ دعا ہے، اور نمبر 2 قیامت تک، یہ نمبر 2 بات ہے، قیامت تک نوح علیہ السلام کی یادگار بنا دی۔ کہ سلام علی نوح، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں طوفان سے سلامت رکھا۔ اب سلام علی نوح ما قبل کی تفصیل ہے۔ از حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، بس جی، اور قصوں میں یہ بات آنی ہے، وہاں بھی یہ بات ہوگی۔ اب میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ فرشتوں کا حال آپ نے سن لیا، وہ صفے بنا کر اللہ کریم کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا الہ اللہ تو ایک ہی الہ ہے۔ جنات کا حال آپ نے سن لیا کہ وہ اگر فرشتوں کی گفتگو بادلوں سے سننے کی کوشش کریں تو ان کو انگارے لگتے ہیں، شعلے لگتے ہیں، تو فرشتے بھی شفیع غالب نہیں، شفیع غالب نہیں۔ اب تیسری قسم آ گئی، آپ کے پاس وَلَقَدْ پر لکھا ہوا ہے قسم ثالث، اور نیچے لکھا ہے بیان حال انبیاء علیہ السلام۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ تحقیق پکارا ہم کو حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اوپر لکھا ہوا ہے نصرت کے لیے، ذرا پڑھیں تو پتہ چلے احباب بیدار بیٹھے ہیں۔ کیوں اللہ کریم کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا؟ کس لیے؟ نصرت کے لیے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس البتہ خوب تھے ہم، المجیبون پہنچنے والے پکار پر، واہ واہ قبول کرنے والے تھے ہم۔ نیچے مہربانی فرمائیں ذرا حاصل پڑھیں، حاصل کا معنی خلاصہ، حاصل کے خلاصہ نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا اور ان کو غرق ہونے سے ہم نے بچایا۔ وہ شفیع غالب کیسے بن گئے کہ وہ بات کرے اور میں اللہ مجبور ہو کر مان لوں؟ یہ کیسے ہے؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور ان کے متعلقین کو، أَهْلَهُ متعلقین، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مصیبت بڑی سے۔ کرب کا معنی مصیبت کریں تب بھی درست ہے، اور کرب کا معنی گھبراہٹ کریں تب بھی درست ہے۔ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ایذائے کفار، ذرا اس لفظ کو دھیان سے دیکھیں، تھوڑا درست کرنا ہے اس کو۔ ایذائے کفار مدید و شدید، یہ لفظ ہے مدید ہے، ایذائے شدید، مدید و شدید۔ مدید کہتے ہیں لمبی کو اور شدید کہتے ہیں سخت کو۔ کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی تھی وہ بڑی لمبی تھی۔ اگر سورۃ العنکبوت ذہن میں ہو 950 سال تک مدید،
اتنی لمبی تکلیفیں اٹھانی پڑی اور شدید بڑی سخت تکلیفیں تھیں۔ سورۃ نوح میں آئے گا 29ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر چہروں پر کپڑے ڈال دیا کرتے تھے تاکہ حضرت کی شکل نظر نہ آئے، معاذ اللہ۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، اور بنایا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے اللہ کریم نے نسل انسانی کو چلایا۔ نیچے لکھا ہوا ہے باقین کے باقی کسی کی نسل نہیں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل چلی تھی۔ ذریتہ کے نیچے میں آپ احباب کو ان کے نام لکھوا دیتا ہوں، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے جن کی نسل چلی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر فی الآخرین، پچھلوں میں، سلام، یہ بات، پچھلوں میں ہم نے یہ بات چھوڑ دی، کون سی؟ سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام نوح علیہ السلام پر جہان والوں میں نے آپ کو لکھوا دیا کہ یہ دعا ہے۔ پچھلوں میں ہم نے یہ بات چھوڑ دی، بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ جیسے ابھی کئی دفعہ تو میں عرض کر چکا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام سلام بھیجتے رہیں گے بعد والے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ مولانا حسین علی صاحب نے اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیں۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے چھوڑ دی حضرت نوح علیہ السلام پر پچھلوں میں یہ بات، کون سی بات؟ یہ بات کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ اب میں جملہ پڑھتا ہوں، قیامت تک نوح علیہ السلام کی یادگار بنا دی کہ سلام علی نوح، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں طوفان سے سلامت رکھا۔ اب سلام یہ ما قبل کی تفصیل ہے۔ اب میں دوبارہ معنی کروں ذرا غور۔ چھوڑ دی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر پچھلوں میں یہ بات، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہان والوں میں۔ کیا معنی؟ حضرت نوح کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے سلامت رکھا تھا، اللہ کو بچایا تھا۔ یہ بات قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے یادگار بنا دی۔ قیامت تک آنے والے یہ کہتے رہیں گے حضرت نوح کو اللہ نے بچایا تھا اپنی رحمت سے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بیان سنت اللہ، اللہ کی عادت کا بیان ہم اسی طرح اچھے بدلے دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو، دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ اسی طرح کا جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، تشبیہ نفس جزا میں، نہ تمام کیفیات میں اسی طرح دیتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام کو دی دیتا ہوں، لیکن کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کیسے؟ جس درجہ کا احسان اسی درجہ کی جزا۔ انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً تھے حضرت نوح علیہ السلام ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے، مومنین پر کامل۔ ثم اغرقنا الآخرین، سمرا مخالفین نوح، پھر غرق کر دیا ہم نے پچھلوں کو۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، دوسرا قصہ قسم ثالث انبیاء علیہ السلام، اور دوسرا قصہ، اور یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے لابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، تابعین نوح یعنی متفقین فی الاصول۔ اگر آپ کو صبح والا میرا جملہ یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں 3 باتیں مشترک رہیں، اعمال میں تو تبدیلی ہوتی رہی۔ نمبر 1، سارے بولیں گے تو میں دعا کروں گا اللہ پڑھانے کے آگے توفیق دے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ یہ 3 اصول ہر پیغمبر کی شریعت میں متفق رہے۔ تو وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جو اصول حضرت نوح علیہ السلام کے تھے وہی اصول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ ان اصولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے۔ شیعہ کا معنی گروہ۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ،
جب لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس بِقَلْبٍ سلیم، دل سلامتی والا. کس سے سلامتی والا؟ نیچے لکھا ہوا ہے مخلص من الشک و شرک، شک سے بھی خالص اور شرک سے بھی خالص. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، مناظرہ ابراہیمیہ. جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو اور اپنی قوم کو کن کی عبادت کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی امتحانات آئے، آگ میں ڈالا گیا، یہ کیسے شفیع غالب بن سکتے ہیں؟ کن چیزوں کی عبادت تم کر رہے ہو؟ افکن آلیہ، آیا بدترین جھوٹ. بدترین جھوٹ کیا ہے؟ اس کے آگے آلیہتن کے نیچے لکھا ہوا ہے بدل الکل من افکن. یہ جو افکن ہے، افک سے یہ بدل الکل ہے. اب کیا مانا؟ افکن، آیا بدترین جھوٹ کی عبادت کر رہے ہو، یعنی الہوں کی عبادت کر رہے ہو. افک اسوأ الکذب، بدترین جھوٹ. دون اللہ تریدون، اللہ کریم کے علاوہ اور الہوں کو تم چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، بس کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے متعلق؟ اس پر لگ لکھیں، وہ سزا نہیں دے گا. فما ظنکم، وہ سزا نہیں دے گا. اللہ کریم کے علاوہ اور الہوں کو تم چاہتے ہو، یہ تو بدترین جھوٹ ہے تمہارا. فما ظنکم برب العالمین. اب یہ معنی نہیں ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں، یہ ایک مطلب ہے، مفہوم ہے، یوں سمجھ لیجئے، ایک ذوق ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، جملہ سنیں. فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے علاوہ اور الہوں کو تم چاہتے ہو تو فما ظنکم برب العالمین، پھر تم نے رب العالمین کے پلے کیا چھوڑا؟ پھر تم نے رب العالمین کے پلے کیا چھوڑا؟ فما ظنکم برب العالمین، پس کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے متعلق؟ میں نے کیا جملہ اوپر کیا؟ نہیں دے گا. فناظر نظرۃ فی النجوم، پس دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنا ستاروں میں. قال انی سقیم، قلم ہاتھ میں. پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں دکھی ہوں. سقیم کا معنی لکھو. ناظر نظرۃ فی النجوم، اس کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یا کنایا ہے غور کرنے سے، یا کنایا ہے غور کرنے سے، یا حقیقی معنی مراد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے دیکھ کر حساب لگایا ہے. آگے جملہ پورا کرو جی. یہ حقیقی معنی مراد ہے کہ قوم نے سمجھا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے دیکھ کر حساب لگایا ہے. اب ساتھی میری طرف دیکھیں، جن کو آگے پڑھانے کا شوق ہے، انتظار میں نہیں کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم آئی مولا ذیشان اور حضرت سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم جا رہے ہیں میلے پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر فی النجوم، یار میری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ سوچا جیسے انسان سوچ میں بیٹھ جاتا ہے، اور میلے پر چلے. یار میری کو طبیعت اچھی نہیں ہے. یا تو کنایا ہے غور کرنے سے، اور دوسرا یا حقیقی معنی مراد ہے. کیا مطلب؟ حضرت کو جب انہوں نے کہا میلے پر چلیں، یار میری طبیعت ٹھیک نہیں. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ کواکب پرست تھی. سورۃ انعام میں انشاءاللہ بات آئے گی. سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرتے تھے.
تو حضرت نے اوپر دیکھا نا میلے پر، یار میری کوئی طبیعت اچھی نہیں ہے، تو وہ چونکہ ستارہ پرست تھے انہوں نے سمجھا شاید ابراہیم علیہ السلام نے ستارے دیکھ کر حساب لگایا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتے، یا کنایا ہے غور کرنے سے یا حقیقی معنی مراد ہے قوم نے سمجھا انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر حساب لگایا ہے اس وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتے۔ اب مولانا میں نے انی سکیم پر آپ کو معنی لکھوایا ہے کہ میں کیا ہوں؟ دکھی ہوں، مجھے دکھ ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، یہاں حاشیہ لکھیں گے، تھوڑا سا میں آگے بات کو چلا لوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ، یہ حاشیہ بھی پڑھیں گے، کچھ میں بھی بات لکھواؤں گا۔ فَتَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، یہ سن کر پس وہ مڑ گئے قوم والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، مدبرین درانے کے پیٹھن والے تھے، پیٹ پھیر کر مڑ کے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، پس جا گھسا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے الہوں کی طرف، گھس گئے، کلہاڑی ہاتھ میں ہے۔ فقال، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا استہزاء، استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، مذاق کو، مذاق کے طور پر فرمایا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا، یہ مٹھائیاں پڑی ہیں، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے سکھر کے دوست لے گئے کالکا دیوی کے مندر میں۔ کالکا دیوی کا مندر ایک مقدس مقام ہے پاکستان میں ہندوؤں کا۔ ساتھیوں نے کہا آپ کو دکھائیں، دکھاؤ بھائی، یہاں سے سفر اتنا ہوگا، میاں والی تو خیر بہت دور ہے، اس سے بھی کم ہے۔ مولانا سکھر آپ کو پتا ہے کالکا دیوی کا مندر؟ اندر تو نہیں گئے؟ واہ، میں گیا ہوں، مولانا نہیں گئے، مولانا سکھر ہے، میں گیا ہوں۔ اچھا، ان کے وہ پہاڑی کے اندر غار ہے، بہت بڑی غار ہے، یہ تمہاری مسجد کا ہاتھ چھوٹا ہے، بہت بڑی غار ہے، وہ اندر تک چلے جاؤ۔ تو باہر وہ پنڈت بیٹھے تھے ان کے رنگ برنگے رنگین کپڑے پہن کر، تو ہمارے ساتھی لے گئے تو آگے پنڈت آؤ جی آؤ جی، وہ تو رام رام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارے عالم ہیں اور یہ ہے وہ، تو اندر مولانا اندر بت بنے ہوئے تھے، تراش کر بت بنائے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہ مٹھائیاں پڑی، ہار پڑے ہیں، مٹھائیاں پڑی ہیں، چاول پڑے ہیں، شیرینیاں پڑی ہیں، مجھے یہ مقام یاد آیا۔ فقال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مذاق کے طور پر الا تاکلون، کھاتے کیوں؟ کھاؤ نا، ہاں، مالکم لا تنطقون۔ اب مولانا حاشیہ نمبر 2 پڑھنا ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے سکیم والا، یہ نمبر 2 دیکھیں نا، نمبر 2 فَإِنَّ قَوْمَهُ يَزْعُمُونَ الْأَطْعِمَةَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَرْجِعُونَ وَيَأْكُلُونَ لِلتَّبَرُّكِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے کھانے رکھا کرتے تھے ان کے آگے، کھانے پینے کی چیزیں، پھر چلے جاتے اور واپس آتے تو یأکلون للتبرک، برکت کے طور پر کھائے، یہ تبرک ہے حضرت کا۔ مالکم لا تنطقون، کیا ہو گیا ہے واسطے تمہارے، بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا گونگو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، گھس گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر، درانے کے مارنے والے تھے طاقت کے ساتھ، ضربا بمعنی ضاربا، درانے کے مارنے والے تھے، بالیمین طاقت کے ساتھ، او ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، سورۃ انبیاء میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ متوجہ واپس ہیں قوم والے بتخانے میں، جب کسی کی ناک شریف غائب ہے، یہ کدھر گئی ناک شریف بھائی؟ کسی کا کان مبارک نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ سر نہیں، فلاں فلاں ایک بڑا کھڑا ہے کلاڑا اوپر، سورۃ انبیاء میں بات آئے گی۔ فاقبلوا الیہ، پس متوجہ ہوئے قوم والے حضرت کی طرف، الیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یصفون درانے کے دوڑتے تھے، بھاگتے ہوئے آ گئے۔ قال، حضرت نے فرمایا تعبدون ما تنحتون، حمزہ برائے توبیخ، شرم دلانے کے لیے، تمہیں شرم نہیں آتی کیا تم عبادت کرتے ان کی، تم خود کاشتے ہو، واللہ خلقکم، مانے اول، مانے کس کو کہتے ہیں؟ کاوٹ۔
حال کے پیدا کی اللہ کریم نے تم کو، وما تعملون مانے دو جو کچھ تم بناتے ہو، جو کچھ تم بناتے ہو ان کا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا خالق بھی اللہ ہے۔ اب خالق کو چھوڑ کر جن کو ہاتھوں سے تراشتے ہو تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ کریم نے پیدا کیا تم کو ایک، وما تعملون اور ان کو جن کو تم بنا رہے ہو، ان بتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کیا مطلب ہے مولانا؟ اس کا حاشیہ لکھ لیں ذرا الگ کر کے نیچے، کیونکہ اوپر ہم نے اور حاشیہ سکیم کا لکھنا ہے، ما تعملون کا حاشیہ لکھ لیں۔ بت بنانے والے مشرکین تھے، لیکن مادے کا خالق اللہ ہے۔ مادہ کہتے ہیں میٹیریل کو، پتھر سے بنایا، مٹی سے بنایا، لکڑی سے بنایا، یہ میٹیریل، اس کا خالق تو اللہ ہے۔ ان کی شکلیں مشرکین نے بنائی، لیکن کام کی طاقت دینے والا اللہ ہے۔ حاشیہ پڑھتا ہوں مولانا، غور سے سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم بنا رہے ہو نا بت، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ما تعملون پر میں نے جملہ آپ کو لکھوا دیا کہ بت بنانے والے مشرکین تھے، لیکن مادے کا خالق اللہ ہے۔ وہ پتھر، مٹی، لکڑی یہ تو اللہ نے بنائی، ان کی شکلیں مشرکین نے بنائی، لیکن کام کی طاقت دینے والا تو اللہ ہے نا، اس لیے یہ نسبت ہے۔ قالوا ابنوا له بنیانا، کہنے لگے بعد از دلائل، وہاں سورۃ انبیاء میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ دلائل کے بعد جب لا ہوئے تو کہنے لگے ابنوا له بنیانا، بناؤ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش خانہ جس میں آگ جلائی جائے گی، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، بس ڈال دو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، بس ارادہ کیا انہوں نے، بِهِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، قیداً تدبیر کا، کون سی تدبیر؟ نیچے پڑھے کہ ہلاک ہو جاوے، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پس کر دی ہم نے ان کو الاسفلین، ذلیل ترین، ہم نے ان کو ذلیل ترین کر دیا، اسفل۔ وقال، بس مضمون آگے چل پڑے گا، آگے نہیں چلتے۔ فقال انی سقیم، جب قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میلے پر آئیں، حضرت نے فرمایا میں بیمار ہوں، معاذ اللہ، جھوٹ بولا، ورنہ چاہو تو میری طرف دیکھو تو میں اشکال پیش کروں۔ حضرت نے فرمایا میں بیمار ہوں، یہ جھوٹ بنتا ہے معاذ اللہ، پیغمبر تو جھوٹ بول نہیں سکتا، پھر سقیم کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولا معاذ اللہ۔ حاشیہ دیکھو، نمبر 1 حاشیہ، چلو جو میں نے لکھوانا ہے میں لکھوانوں پھر سقیم کے 2 معنی، سقیم سے تو کاری ہے نا، میں کاری ہوں، سقیم کیسے کاف کیسے نکالتے ہیں 2 نقطے والے، نجیب کی میں کاف کڑھے دے ہو دے ہو، ایک تو سین نکالنی پڑتے نا، سقیم، سقیم کے 2 معنی۔ بولے بکر تو کاری ہو، بس ٹھیک ہے۔ نمبر 1 سقیم النفس، سقیم النفس یعنی بیزار۔ نمبر 2 مریض۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا معنی مراد لیا، قوم نے دوسرا سمجھا۔ یہ انداز کلام توریہ تے کے ساتھ تے واو رے، توریہ
یہ انداز کلام توریہ کا ہے۔ کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، آپ کی بڑی نوازش ہوگی چکرالا دیکھے۔ میں آپ کو بات سمجھا دوں، بڑا مشکل مقام ہے۔ قرآن مجید کی مشکلات میں سے ایک مشکل آیت یہ بھی ہے، آپ مہربانی کر کے میری طرف دیکھیں گے، میں بات حل کروں گا۔ میں آپ کو مثال اس کی پہلے حدیث پاک میں سے سنا دوں، آسانی سے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے تو ایک آدمی راستے میں مل گیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا۔ تو اس نے حال وال پوچھا، جیسے خیر و عافیت ہے، ٹھیک۔ اس نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، مما کا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حدیث پاک میں آیا، حاضر رجل یہدین السبیل، میرے ساتھ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ توریہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، میری انگلیوں کو سارے احباب دیکھیں، ایک لفظ کے دو معنی ہیں، تو جو سننے والا ہے وہ اور معنی مراد لے رہا ہے اور بیان کرنے والا اور معنی مراد لے رہا ہے، معنی دو ہیں۔ اب عرب کے لوگوں کی عادت تھی، اگر راستے کا پتہ نہ ہوتا تو کسی کو پیسے دے کر بطور رہبر ساتھ رکھا کرتے تھے، تو نے مجھے راستہ دکھانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے پوچھتے ہو ساتھ والا بندہ کون ہے؟ میرے ساتھ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اب راستے دکھانے کے دو مطلب ہیں، ایک ہے دنیا کا راستہ دکھانا اور ایک ہے جنت کا راستہ دکھانا۔ جب حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مجھے راستہ دکھاتا ہے تو سننے والے نے سمجھا شاید راستے کا پتہ نہیں ہے، مزدوری دے کر بندہ رکھا ہوا ہے ساتھ جو یہ دنیا کا راستہ دکھاتا ہے، اور صدیق اکبر کے لیے یہ تھی میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب دو معنی ہوں، متکلم کی نیت اور ہو اور سننے والا بات اور سمجھے، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ اور استاد سے، انگریز کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو ان کے خلاف انگریز نے مقدمہ درجہ تھا بغاوت کا کہ انہوں نے جنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب انگریز جج کے سامنے پیش ہوئے، ہاتھ میں تسبیح تھی، ذکر کے لیے تسبیح پڑھ رہے تھے، تو انگریز جج نے پوچھا آپ کے پاس ہتھیار ہیں؟ اب ہتھیار تو تھے، لڑائی کی تھی انہوں نے باقاعدہ انگریز کے ساتھ، آپ کے پاس ہتھیار ہیں؟ حضرت گنگوہی نے تسبیح والا ہاتھ اوپر کیا، فرمایا ہمارا ہتھیار یہ ہے، ہمارا ہتھیار، دیکھو جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ یہ توریہ، ہمارا ہتھیار یہ ہے۔ انگریز حیران ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند ایک جگہ کھڑے تھے تو انگریزوں کے جاسوس آپ پہنچے گرفتار کرنے کے لیے۔ اچھا وہ جو پکڑنے آئے تھے وہ حضرت کو جانتے نہیں تھے، تو قریب آئے ان کے پاس، پوچھا بھائی تمہیں مولوی قاسم کا پتہ ہے کدھر ہے؟ حضرت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، پتہ تو نہیں تھا یہ ان کو گرفتار کرنا ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی کا پتہ ہے، کہاں ہوں گے؟ حضرت دو چار قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوئے، فرمایا ابھی تو یہاں تھا، ابھی تو وہ چلے گئے، پتہ نہیں ابھی یہاں تھا، پتہ نہیں یہ چلا گیا، ابھی تو یہ توریہ کا انداز ہے۔ مولانا میری طرف دیکھیں، میں نے عرض کیا یہ میری انگلیوں کو دیکھیں، سکیم کے دو معنی ہیں، ایک سکیم کا معنی ہے بیزار، دل کا دکھی، کیا معنی؟ دل کا دکھی، دل میں تکلیف ہو، یوں نہیں ہارٹ اٹیک ہو، وہ دل کی تکلیف سے مراد یہ کہ دل پر بوجھ ہو، طبیعت پر بوجھ ہو، آپ یوں نہیں کہ یہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، دل کا مریض ہے، یوں نہیں، دل سے بندہ دکھی ہو، کسی کا شرک دیکھ دیکھ کر، کفر دیکھ دیکھ کر اندر بندہ کڑ رہا ہو،
اب اور دوسرا معنی ہے جسمانی بیمار. اچھا یوں آسانی کے لیے میں کہہ لوں سقیم کے دو معنی، ایک معنی روحانی بیمار اور دوسرا معنی جسمانی بیمار. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ میلے پر چلے. حضرت فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. کیا معنی؟ میرا دل دکھی ہے، میں اندر سے دکھی ہوں تمہارا شرک دیکھ دیکھ کر. اور دوسرا معنی بنتا تھا جسمانی بیمار ہوں. قوم نے دوسرا معنی سمجھا کہ جسمانی طور پر بیمار ہے، اور حضرت کی مراد کیا تھی؟ پہلا مراد تھا مجھے دل کے اندر تکلیف ہے تمہارا شرک دیکھ دیکھ کر، اس لیے میں نے سقیم کا معنی لکھوایا دکھی. اب حاشیہ دیکھو، مقام مولانا حل ہو گیا گوجرانوالہ کے نہیں ہوا. اب دیکھو حاشیہ. اولاً اطلاق کو سقم یہ کس پر ہوتا ہے؟ اطلاق اس کا علی مرض القلب، دل کی بیماری پر بندہ دکھی ہو. تائید انی سقیم النفس لکفرکم، انی سقیم النفس لکفرکم، میں بیزار ہوں تمہارے کفر کی وجہ سے، مجھے دل میں بڑی تکلیف ہے، دل پر بڑا بوجھ ہے. ثانیاً بر وزن فعیل، وزن بمعنی الاستقبال لا بمعنی الحال، چونکہ یہ فعیل کے معنی میں ہے، اس میں معنی جو ہے استقبال والا ہوگا، حال والا معنی نہیں کریں گے، فیوچر والا معنی کریں گے آئندہ زمانے کا. ماخذ ساس کے منہ میں بیمار ہونے کو ہوں، میں بیمار ہو جاؤں گا، میں بیمار انی سقیم. آپ ہمارے ساتھ میلے پر نہیں چلتے؟ نہیں بھائی نہیں، انی سقیم، میں بیمار تھی، ویسا میں وہاں جاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، میں نہیں آتا جی بس. اور مولانا تھانوی نے کیا معنی کیا؟ بیمار ہونے کو ہوں. اب خلاصہ مولانا حاشیہ تو آپ کو سنا دیا. سقیم کے معنی تھے دو، ایک معنی دل کا دکھی، ایک معنی جسم دکھی. حضرت نے مراد کون سا معنی لیا؟ کہ دل میں تکلیف ہے، بس میں دکھی ہوں. اور قوم نے کون سا معنی سمجھا؟ جسمانی طور پر بیمار ہے، جھوٹ کوئی نہیں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت ابراہیمیہ. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً میں جانے والا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین ضرور میری رہنمائی کرے گا. سیہدین میں سین بے معنی تاکید نیچے لکھا ہوا ہے، اچھی جگہ کی میری رہنمائی کرے گا. اچھا ہجرت ابراہیمیہ عنوان لکھا ہوا ہے. انی ذاہب کے نیچے لفظ لکھیں ملک شام و بیت المقدس کی طرف. ملک شام تھی گئے یہ بیٹری ہے. اچھا بند پمنی ہے آ گئی ہیں. جملہ عرض کیا صاحب ان کے نیچے الی ربی کے نیچے شام، ملک شام و بیت المقدس کی طرف. انی ذاہب الی ربی، یقیناً میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی ملک شام و بیت المقدس کی طرف. ضرور میری رہنمائی کرے گا اللہ. اور رب ہب لی من الصالحین، دعائے ولد. انہوں نیچے جملہ لکھو، وہاں پہنچ کر دعا کی، وہاں پہنچ کر دعا کی. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار عطا فرما تو مجھ کو نیکوکاروں میں سے نیک بیٹا، نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. ورنہ اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، پھر نیک اولاد، سبحان اللہ. ایک اور لفظ بھی یاد کرانا ہے، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء. یاد تو کرو، لکھو تو صحیح. مسلک الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کا مسلک عقیدہ، فی مسئلۃ الدعاء، پکار والے مسئلے میں اللہ کے نبیوں کا عقیدہ. اس کو کیا کہیں گے؟ مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، پکار والے مسئلے میں انبیاء کرام کا مسلک کہ اولاد دینے والا اللہ پکارنا چاہیے. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار عطا فرما تو مجھ
کو صالحین نیکوں میں سے یعنی نیک لڑکا عطا فرما فبشرناہ بغلام حلیم اجابت دعا بس خوشخبری قبولیت خوشخبری سنائی ہم نے حضرت کو ایک لڑکے کی حلیم بڑا حوصلے والا تحمل والا جلد بازی نہ کرنے والا فلما بلغ معه السعی دلیل حلم بیٹے کے حلیم ہونے کی دلیل جلد باز نہیں تھے بڑے تحمل والے تھے مشکلات میں ڈٹ جانے والے فلما بلغ معه السعی پر جب کہ پہنچ گئے بیٹے حضرت اسماعیل معه حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ السعی گھر کا کام کاج کرنے کی کوشش کو السعی کے سامنے معنی لکھے جی اوپر رکھیں آپ کی مرضی گھر کا کام کاج کرنے کی کوشش سعی کس کوشش کو کہتے ہیں گھر کا کام کاج کرنے کی کوشش اس عمر کو پہنچ گئے جب بندہ گھر کا کام کاج کر سکتا ہے قال یا بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لخت جگر میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام یقیناً میں دیکھتا ہوں خواب میں انی اذبحک یقیناً میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ پر ہمیں قرآن سکھایا اور سمجھایا ہم کیا چیز تھے مولانا ہائے ہائے میں نے السعی پر کون سا جملہ عرض کیا کون سی عمر کو حضرت اسماعیل پہنچے گھر کا کام کاج کرنے کی عمر مولانا اسماعیل علیہ السلام بچے نہیں تھے چھوٹا بچہ تھا 2 سال 3 سال 4 سال 2-3 سال کا بچہ گھر کے کام کاج کر سکتا ہے 12-13 سال کے قریب عمر تھی جس کو ہم کہتے ہیں نوجوان اس عمر کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں یہاں معنی کر لوں پھر میں پیچھے آتا ہوں فلما بلغ معه السعی جب کہ پہنچی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ گھر کا کام کاج کرنے والی کوشش کی عمر کو جب بچہ گھر کا کام کاج کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے یہ نوجوان قال یا بنی حضرت نے فرمایا میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام یقیناً میں دیکھتا ہوں خواب میں انی اذبحک یقیناً میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں یوں نہیں ہے کہ ذبح کر چکا ہوں یا ذبح کر رہا ہوں نا انی اذبحک کا معنی میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں کیا معنی کیا ذبح کرنے فانظر پس سوچ تو ماذا ترا کیا کچھ دیکھتا ہے تو یعنی اوپر معنی لکھے تیری کیا رائے ہے تیری کیا رائے ہے قال حضرت اسماعیل نے جواب دیا علیہ السلام یا اباتے اے میرے پیارے ابا جان حلم اسماعیلی حوصلہ تو دیکھیے افعل ما تؤمر جلدی کیجئے بلا تعمل سوچئے نہیں بلا تعمل کا معنی بغیر سوچے افعل کیجئے جلدی ما تؤمر جو آپ حکم دیے جا رہے ہیں ستاجی ان قریبا مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے میں اکیلا نہیں ہوں صبر کرنے والوں بھی ہیں میرا بھی نام ان میں شامل ہو جائے گا سبحان اللہ اقبال تڑپا یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی فرمایا ستا یہ دنیا انشاءاللہ من الصابرین میں صرف اکیلا صبر کرنے والا نہیں ہوں اور بھی ہے میرا نام بھی ان میں شامل ہو جائے گا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فلما اسلما جب کہ دونوں منقاد ہوئے نیچے لکھا ہے منقاد میں یہ تو مشکل لفظ ہے آسان کروں فلما اسلما جب دونوں باپ بیٹا جھک گئے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لیے تیار حضرت اسماعیل گردن کٹوانے کے لیے تیار فَأَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو للجبین کروٹ کے بال حاشیہ لکھا ہوا ہے میری طرف آپ دیکھ لیں تو میں عرض کر دوں یہ پہلو یہ اس کو جبین کہتے ہیں یہ اس کو جبین کہتے ہیں جو سامنے والا ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں ماتھا
یہ پہلو ہے، یہ پہلو ہے، کروٹ ہے، کروٹ ہے، یہ ماتھا ہے، جبہہ. حاشیہ پڑھیں. جبین کا معنی جبہہ نہیں، اس کو جبہہ نہ پڑھنا، جبہہ. جبین کا معنی جبہہ، ہاں پڑھنی ہے ضرور. جبین کا معنی جبہہ نہیں بلکہ محاورہ للجبہۃ جبینان، ماتھے کی دو جبینیں ہوتی ہیں. تو معلوم ہوا جبہہ سے مراد ماتھا ہوتا ہے اور جبین جانب کو کہتے ہیں، ایک طرف کو. اس جگہ جبین کا لفظ ہے جو کہ ماتھے پر اطلاق نہیں ہوتا. تو معنی کیا ہوگا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جبکہ دونوں باپ بیٹا جھک گئے، یعنی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو للجبین، ماتھے کے بل، نہ پہلو کے بل، پہلو کے بل لٹایا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. نادینا پر لفظ لکھنے ہیں، حلق پر چھری چلانے سے پہلے، جلدی کریں، حلق پر چھری چلانے سے پہلے بس ہم نے آواز دی. کب آواز دی؟ حلق پر چھری چلانے سے پہلے آواز دی ہم نے. ان تفسیریہ، یہ ندا کی تفسیر ہو رہی ہے. کون سی آواز دی؟ ان تفسیریہ، نادینا ندا کی تفسیر. یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، قد صدق در رویا، تاکہ سچ کر دکھایا آپ نے خواب. اب یہ حکم منسوخ ہے، اس کو چھوڑ دو. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو. بھاری حکم دے کر، کتنا بھاری حکم تھا، بیٹے کو ذبح کرو. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقین یہ بتا وہی تھا امتحان کھلم کھلا. بلاء مبین کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، برائے امتیاز، مخلص بغیر مخلص، بس برائے امتیاز مخلص و غیر مخلص. مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے؟ امتیاز کرنے کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ڈالا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. میرا خیال ہے میں رکوع پورا کروں پھر میں باس لکھواتا ہوں آپ کو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور بدلے میں دے دی ہم نے اس کے، فدینا، اور بدلے میں دے دی ہم نے اس کے، بِذِبْحٍ، ایک جانور، عظیم، بڑا جانور دے دیا. اوپر عظیم پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ ساتھ پڑھتے جائیں. عظیم الجثہ والقیمہ، عظیم الجثہ والقیمہ، جسم بھی بڑا تھا اور قیمت بھی اس کی زیادہ تھی. اگر معمولی دمبا تھا، بس اتنے تک رک جائیں. عظیم الجثہ والقیمہ ہے اگر معمولی دمبا تھا. اگر دنیا کا دمبا تھا تو عظیم سے مراد یہ ہے کہ اس کا جسم بھی بڑا تھا اور قیمت بھی زیادہ تھی. دنیا کا دمبا تھا تو جبریل امین اس دمبے کو نکائے دنیا سے. اگر دنیا کا دمبا تھا، وجود بڑا تھا، قیمت بھی زیادہ تھی، قیمتی دمبا. اور عظیم القدر اگر جنت کا تھا، اگر حضرت اسماعیل جنت سے وہ دمبا لے کر آئے تھے تو پھر عظیم سے مراد ہوگا عظیم القدر، یعنی بہت عالی شان، بڑی عزت والا، بہت زیادہ قیمت والا وہ تھا. جنت سے بڑھ کر اور قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پچھلوں میں. یہ بات سلام علی ابراہیم، کہ سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. یا تو یہ دعا ہے اور یا وہی جملہ، پیچھے صفحہ الٹاؤ وہی جملہ پڑھیں گے. نمبر 2، قیامت تک. اب نام کون سا لیں گے اس پیغمبر کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بنا دی. وہی فکر ہے مولانا، نام تبدیل کرو، پڑھو تو صحیح، مجھے خوشی ہو. قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بنا دی کہ سلام علی ابراہیم. اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ انہیں سلامتیاں عطا فرمائی. آگ سے اللہ نے بچایا. اب پانی نہ، طوفان نہیں، اب تو آگ والی بات ہوگی. سلام علی ابراہیم، سلامتی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر.
قیامت تک ہم نے یہ یادگار بنا دی، قیامت تک آنے والے لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی عطا کی تھی، آگ سے بچایا تھا۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، عام ایماندار بندے ان میں سے تھے۔ تو کامل مولانا کون لکھے گا؟ مومنین پر کامل لکھ لینا، کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور خوشخبری دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی، نبیًا جو نبی ہوں گے، من الصالحین چوتھے درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ عرض کیا تھا نئے ساتھی سن لیں، صالحین کا لفظ پیغمبر کے بارے میں آئے تو معنی ہوتا ہے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں۔ خوشخبری دی ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جو نبی ہوگا من الصالحین اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے، نہ عیسیٰ۔ عیسیٰ کا ذکر تو اب آیا ہے، وہ ذبح والا واقعہ تو پیچھے گزر چکا، ورنہ یہاں میں اوپر لفظ لکھوانا نہ ہو کہ بالکل اوپر حاشیے پر نہ، آیت پر واو عطفہ، وبشرناہ واو عطفہ۔ کہ یہ اور ہیں اور ذبیح اور تھے۔ کافیہ شرح جامی تو آپ نے پڑھا ہوگا نحو میں کہ عطف تغیر کے لیے ہوتا ہے۔ سارے ہلاتے ہو، زبان نہیں ہلاتے، غیرت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تغیر چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو وہ عطف ہے تغیر کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے جن کا ذکر گزرا وہ اور تھے اور یہ اور ہیں۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور برکت رکھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، سبحان اللہ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، من ذُرِّيَّتِهِمَا حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم دونوں کی اولاد میں سے، محسن کچھ اخلاص سے نیکی کرنے والے ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور کچھ ظلم کرنے والے کھلم کھلا بات سے اپنی جان پہ کھلم کھلا ظلم کرنے والے۔ آؤ مولانا حاشیہ لکھو، فلما بلغ معه السعی کا۔ اب نہ لکھواؤں تو مجھے لطف نہیں آتا، کیا کروں، وقت بھی اتنا نہیں ہوتا ہر بات لکھوائی جائے۔ آپ کے قلم اتنے تیز ہیں نہیں کہ آپ ساتھ ساتھ لکھ سکیں، اب کیا کروں۔ عنوان لکھو جی، اسماعیل علیہ السلام بچے نہ تھے۔ بس یہ جو عوام میں مشہور ہے چھوٹے سے بچے تھے، بچے نہ تھے بھائی۔ نمبر ایک، بچے سے مشورہ نہیں لیا جاتا، اسے حکم دیا جاتا ہے۔ نمبر دو، چھوٹا بچہ اس قسم کا جواب نہیں دے سکتا۔ نمبر تین، اذبح ذبح سے اذبح کے بجائے افعل کہنا، افعل ما تؤمر، اذبح کے بجائے افعل کہنا۔ نمبر چار، خواب کو امر الہی سے تعبیر کرنا، افعل ما تؤمر حکم، خواب کو امر الہی سے تعبیر کرنا۔ نمبر پانچ، انشاء اللہ صابرن، انشاء اللہ
صابرن کے بجائے من الصابرین کہنا. بڑے ساتھی مجھے حاشیہ سنائیں. عنوان کیا ہے حاشیے کا؟ ماشاءاللہ جو پڑھے گا اللہ اسے آگے بیان کی توفیق دے. عنوان کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے معصوم بھائی 2-3 سال کے بچے ہیں. دلیل نمبر 1، بچے سے مشورہ نہیں لیا جاتا. بچے کو تو مشورہ لے رہے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی فانظر ماذا ترا، اب تو سوچ کر بتا تیری کیا رائے. بچے سے کوئی رائے پوچھی جاتی ہے. نمبر 2، چھوٹا بچہ اس قسم کا جواب نہیں دے سکتا. یہ جو جواب ہے کیسے؟ اس با نہیں کہا، اس با ابا جان آپ ذبح کریں، میں افعل جلدی کریں، دیر کیوں کریں؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ حکم تبدیل کر دے. پھر یہ دیکھو بچہ اس قسم کا جواب کیسے دے سکتا ہے چھوٹا. آگے افعل ما تؤمر، ابا جان آپ جلدی کرو، فوراً کرو جو آپ حکم دیے جا رہے ہیں. حالانکہ حضرت ابراہیم نے حکم کا ذکر نہیں کیا تھا. حضرت نے تو فرمایا تھا میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کو اللہ کا حکم کہنا معلوم ہوتا ہے چھوٹے بچے نہیں تھے، معصوم. اور نمبر 5، یہ بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا. نا من الصابرین، ابا صبر کرنے والے اور بھی کائنات میں ہیں، میرا نام بھی ان میں شامل ہو جائے گا. یہ انداز بتاتا ہے کہ بچے نہیں تھے. آگے چلو جی. حاشیہ تو بہت لمبا ہے، چیزیں بھی بہت ہیں اس قصے میں، اب لکھ لیں کیا کروں میں. یہ اسی صفحے کا حاشیہ ہے، بہت سارا اس کے اندر چیزیں ہیں. نمبر 1، نفی علم غیب از ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام. نمبر 2، اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا. نمبر 3، دنیا میں آ کر اس دمبے میں دنیاوی خاصیت پیدا ہو گئی. لہذا ذبح ہو گیا. ورنہ جنت کی چیزوں پر فنا نہیں. نمبر 4، اس کا گوشت پرندوں نے کھا لیا. ورنہ قربانی کی چیز کو آگ آ کر جلایا کرتی تھی. نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام موحد تھے. قربانی کرنے والا موحد ہو. نمبر 6، قربان ہونے والی چیز بے عیب ہو. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بے عیب تھے. اور وہ جنتی دمبا بھی بے عیب.
مولانا میری طرف دیکھیں، مہربانی فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے. حدیث پاک میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، اس طرف لے گئے تھے. تو جب لے گئے اور بیٹے کو لٹایا، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی نہیں تھی کہ اللہ نے آواز دے دی، آپ نے خواب سچا کر دکھایا، بس اب یہ حکم منسوخ ہے. ایک ہے جٹت الفقہ، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں انہوں نے اپنی فقہ بنائی ہوئی ہے، جٹت الفقہ. حضرت نے اسماعیل نے کہا با آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، میری آنکھوں پر باندھ دیں، میں آپ کو نہ دیکھوں آپ مجھے نہ دیکھیں. سارا جھوٹ ہے. عجیب بات یہ، ادھر تو لوگ کہتے ہیں مردے دیکھتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ حضرت نے پٹی باندھ دی تھا کہ آپ مجھے نہ دیکھیں میں آپ کو نہ دیکھوں. پٹی آ جائے تو زندہ پیغمبر نہیں دیکھ سکتا، مردے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ عقیدے اور ہیں اور باتیں لوگوں کے اور ہیں. کوئی پٹی سٹی نہیں باندھی. اچھا جب چھری چلانی چاہیے، یہ مشہور ہے لوگوں میں باتیں، جو تو چلتی نہیں تھی. حضرت کو آیا غصہ، ابراہیم علیہ السلام کو چھری اوپر جو پھینکی، جب چھری واپس آئی تو اس کے سامنے آ گئی مکڑی، وہ کٹ گئی. اس کے سامنے آ گئی مچھلی، پتہ نہیں آج مچھلی آسمان پر کیسے چڑھ گئی. تو مچھلی آ گئی کڑچ، وہ مچھلی بھی کٹ گئی، وہ مکڑی بھی کٹ گئی. اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، مکڑی کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، وہ پہلے سے ذبح شدہ ہے. جٹت الفقہ، آپ اپنی فقہ بنائی ہوئی ہیں دیہاتی لوگوں نے. حدیث پاک اللہ کریم نے ہمارے لیے دو چیزیں جو خود بخود مر جائیں وہ حلال کی ہیں، ایک مکڑی اور ایک مچھلی. اور دو خون بھی اللہ نے حلال کیا، ایک وہ جو کلیجی جس کو ہم کہتے ہیں، دوسری دلی. اب یہ دونوں جمے ہوئے خون ہیں اور دونوں حلال ہیں. تو یہ ایسے باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. خیر، تو نہ کوئی پٹی باندھی گئی، نہ چھری اوپر پھینکی، نہ چھری چلانے کی نوبت آئی، خالی لٹایا. اصل کام تو لٹانا مشکل ہے مولانا. جیسے ہم قربانی کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، جانور کو لٹانا مشکل ہے، ذبح کرنا کوئی مشکل نہیں. مشکل ترین کام تو حضرت نے کر دیا، فرمایا آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے. اچھا اب جو مسئلہ سنانا ہے، میں نے پہلا پوائنٹ لکھوایا نفی علم غیب دونوں سے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، وہ حضرت اسماعیل کو بھی علم ہوتا کہ میں نے ذبح نہیں ہونا، پھر ان ھذا لہو البلاء المبین، امتحان نہیں بنتا. امتحان تب بنا کہ دونوں کو پتہ نہیں تھا یہ کام نہیں ہوگا. معلوم ہوتا ہے زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے. دوسرا پوائنٹ کہاں لکھوایا؟ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو فرق سنا دوں، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ چپ کر گئے. بڑا حضرت قاسم، دوسرا حضرت عبداللہ، تیسرا حضرت ابراہیم. یہ پھر طاہر اور طیب کون تھے؟ تو یہ حضرت عبداللہ کا لقب ہے، طاہر بھی اور طیب بھی. خیر، حضرت ابراہیم جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. حضرت عبد الرحمن نے حضرت آپ رو رہے ہیں، فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضى ربنا. اور آنسو کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا بیٹے کو دیکھ کر فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، دل میں بڑا غم ہے، لیکن زبان سے بات وہ کہوں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے. آنسو کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے. بیٹے کو آپ نے روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا آپ کے آنسو گر رہے تھے اس کے چہرے پر کہ بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا مجھے بڑا صدمہ ہے. خیال، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا نہ بچے. آپ اور تو کریں سارے ساتھی، اللہ آپ کو توفیق دے گا، میں دعا کروں گا انشاءاللہ، آپ پڑھائیں گے آگے سنائیں گے. حضرت ابراہیم چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے، اس کو میں ذبح کر دوں، لیکن اللہ نے نہیں ہونے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا بیٹا ابراہیم بچ جائے، اللہ نے نہیں بچنے دیا. اب فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے بیٹا نہ بچے، اللہ نے بچایا، کیونکہ حضرت اسماعیل کی پشت سے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا بیٹا بچے. رو رہے ہیں، اللہ نے نہیں بچنے دیا. حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا لو کان من بعد نبی العاش ابراہیم، او کما قال علیہ السلام.
اگر میرے بعد اللہ نے نیا نبی بنانا ہوتا تو میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھ کر اس کو اللہ نبی بناتا. میرے بیٹے کو فوت اللہ نے سمجھا دیا کہ میرے بعد اللہ نے نیا نبی نہیں بنانا. آپ کے بیٹے کو فوت کر کے اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ دیا. حضرت اسماعیل کو وہاں بچایا. حضرت اسماعیل کی پشت میں سے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا تھا. دو باتیں ہو گئیں. تیسری کیا لکھوائی؟ میری طرف دیکھو، جنت پر فنا نہیں ہے اور جنت کی چیزوں پر بھی فنا نہیں ہے. اوپر دیکھیے گا، مہربانی فرمائیے. جنت پر بھی فنا نہیں ہوگی اور جنت کی چیزوں پر بھی فنا نہیں ہوگی. تو پھر یہ دمبا جنت سے آیا تھا تو ذبح کیسے ہو گیا؟ اس پر فنا کیسے آ گئی؟ یہ ذبح ہو جانا یہ تو فنا ہے. تو میں نے جواب عرض کیا کہ دنیا میں آ کر اس دمبے میں دنیا والی خصوصیت پیدا ہو گئی. اور دنیا کی کیا خصوصیت؟ کل من علیہا فان، زمین پر جتنی چیزیں ان پر فنا آنی ہے. اور بات کیا لکھوائی؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دمبے کا گوشت کہاں گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا تھا. ایک بات ابھی سے یہاں عرض کر دوں، جب حضرت اسماعیل کو لٹایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہے کہ میں چھری چلاؤں، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت نے دیکھا کون ہے؟ جبریل امین آ گیا دمبا لے کر. جبریل نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نیچے لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو جبرائیل کے، حضرت خلیل کے، حضرت اسماعیل کے یہ کلمات اتنے پسند آئے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا. نامی کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک حج والے مہینے میں فرض نماز کا سلام پھرے، مرد نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عورت جب فرض نماز کا سلام پھیرے اس نے ایسی آواز سے پڑھنے ہیں یہ کلمات. اب حضرت اسماعیل کو ہٹا کر جبریل نے دمبے کو نیچے لٹا دیا. چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دمبے پر چل گئی. بولنا جنت کی چیزوں پر تو فنا نہیں آتی، اگر یہ جنت سے آیا تھا فنا کیسے آ گئی؟ تو جواب عرض کیا کہ دنیا میں آ کر اس میں خصوصیت دنیا والی پیدا ہو گئی. پھر اس کا گوشت کہاں گیا؟ پرندوں نے کھا لیا. گوشت کہاں گیا؟ قانون یہ تھا کہ جو اللہ کے نام پر قربانی کرتا، انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں گفتگو کریں گے. اللہ نے توفیق دی، زندگی ہوئی تو یہ بات وہاں پر آئے گی. ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی. تو پچھلی امتوں میں یہ انداز تھا اگر کوئی اللہ کے نام پر چیز دیتا تو آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی. اب اس دمبے کو آ کر آسمان سے آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اس کی نسبت تھی جنت کے ساتھ. اس کی نسبت تھی جنت کی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی. اور کیا جملہ لکھوایا؟ قربانی کرنے والا کیا ہو؟ واحد ہونا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے. مشرک کی قربانی قبول نہیں. میرا جملہ دھیان سے سنو، مشرک کی قربانی قبول نہیں. مشرک جو قربانی کرے اس کو ثواب نہیں ہوگا. جملہ تھا اگر مشرک قربانی کرے تو مشرک کو ثواب نہیں ملے گا. خیال کرنا، مشرک کی قربانی ضائع ہے. ضائع ہونے کا کیا معنی؟ یہ نہیں ہے کہ جانور حرام ہے، سمجھو فرق. یہ نہیں ہے کہ جانور حرام ہے، ثواب نہیں ملے گا. مشرک کی قربانی قبول نہیں، کیا معنی؟ ثواب نہیں ملے گا. اس پر مفصل کرنا. اس عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں. کیوں؟ حضرت اسماعیل جن کو حضرت ابراہیم قربان کرنا چاہتے تھے، حضرت اسماعیل بے عیب. تمہیں اگر جانور ذبح کرنا ہے تو جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے. پھر حضرت اسماعیل کی جگہ جس دمبے کو لٹایا گیا وہ بھی بے عیب تھا. تم نے جس کو لٹا کر ذبح کرنا ہے وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. اور کیا جملہ عرض کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو آپ کو بتا دیا حضرت جبریل، حضرت خلیل، حضرت اسماعیل کی کلمات. آگے چلیں. اب ایک اور جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہاں اگلے صفحے پر آؤ، یہاں چند جملے عرض کر دوں. ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے.
नंबर 1, ये 912 सफ़े का हाशिया है, वबशरनाहु बिइसहाक़ नबिय्यन मिनस्सालिहीन। नंबर 1, वाक़िया ज़बह के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी है। नंबर 2, पोते याकूब अलैहिस्सलाम की खबर क्यों दी गई। नंबर 3, गुलाम हलीम, पिछले सफ़े पर है फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। गुलाम हलीम के अल्फाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए हैं। नंबर 4, आना, ये अरबी के लफ्ज़ है, आना माना मैं, आना हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, वो जरूर लिखवाने हैं। आना इब्न, बेटा, आपसे सल्लम ने फरमाया मैं बेटा हूं। अज़्ज़बीहैन, ज़बी जो है ना, इसका तस्निया बनाना है, आना इब्नु ज़बीहैन। नंबर 5, मैं बताता हूं सब कुछ। काबा में दुम्बे के सींग महफूज रहे। और तामीर काबा में इस्माइल अलैहिस्सलाम शरीक थे, ना के इसहाक अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। आओ मौलाना हल करें। जरा पिछला सफा देखें, 911, जिनको दरसे कुरान का शौक है, जुमे का, बयान का, पढ़ाने का। फलम्मा बालग़ माहु साया, ये जब किस्सा अल्लाह ने बयान किया, ऐसे ऐसे कहा, ख्वाब आया है बेटे, ये वो, उसको लिटाया, अल्लाह ने फरमाया ख्वाब सच्चा हो गया वगैरह। ये किस्सा बयान होने के बाद अब हज़रत इसहाक की खुशखबरी का जिक्र है। मालूम होता है जो ज़बा वाला किस्सा है वो किसी और का है, और हज़रत इसहाक की खुशखबरी तो अब दी जा रही है। वो ज़बीहुल्लाह और थे जिनको ज़बा करने का प्रोग्राम बनाया गया, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और बेटे थे। होना ये बात हम क्यों कर रहे हैं, मेरी तरफ देख कर जुमला सुन ले। यहूदी कहते हैं कि ज़बीहुल्लाह हज़रत इसहाक थे। ये फजीलत चूंकि यहूदी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। अल्लाह का बंदा, इंशाअल्लाह चौथे पारे में बात आएगी। इसराइल ये लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, और बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं। बनी इसराइल यहूद उसमें से थे। चूंकि यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, इसलिए वो ये फजीलत अपने लिए लेना चाहते थे। उन्होंने मशहूर किया कि इसहाक अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह थे, ताकि ये फजीलत बनी इसराइल को मिल जाए। तो हमने जवाब दिया कि नहीं, हज़रत इस्माइल के वाक़े के बाद हज़रत इसहाक की खुशखबरी दी जा रही है। मालूम होता है ज़बीहुल्लाह हज़रत इसहाक नहीं थे, हज़रत इस्माइल थे। ये खुशखबरी बाद में आई। फिर वाव आतफा है जो तगायुर को चाहती है। अब तगायुर आम जो हमारे उर्दू वाले साथी हैं उनके लिए, तगायुर का क्या मतलब, ये वाव कहती है कि पिछला जो वाक़या है वो किसी और का है, और आगे जो बात होने लगी है वो किसी और की है। ये मैंने आसान अल्फाज कह दी उर्दू वाले साथियों के लिए। वबशरनाहु, ये वाव कह रही है आतफा, पिछला वाक़या किसी और का है और अगला वाक़या किसी और का है। आगे चलो, 12वां पारा, सूरत का नाम है सूरत हूद। वमिन वरा इसहाक याकूब, 471, पहली सतर। फज़ाहिकत फबशरनाहा बिइसहाक वमिन वरा इसहाक याकूब।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے مہمان بن کر، بچڑا ذبح کیا، گوشت بونا سامنے رکھا، انہوں نے نہ کھایا، تفصیل ہے کہ اپنے مقام پر کہا حضرت ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ فبشرناها بإسحاق، خوشخبری دی ہم نے اس عورت کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو، اسحاق علیہ السلام کی، بیٹا تیرا پیدا ہوگا، نام لکھنا، بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام اللہ نے رکھ دیا۔ آگے وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور بیٹے کے بعد تیرا پوتا بھی یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اور میری طرف دیکھیں، نیچے بیٹا نہیں دیکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام نام ہم نے رکھ دیا ہے، اور آپ کا بیٹا جوان ہوگا، بڑا ہوگا، شادی کرے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوگا، آپ کا پوتا۔ پوتے کا نام بھی نہیں رکھنا، پوتے کا نام بھی ہم نے یعقوب علیہ السلام رکھ دیا ہے۔ یہ آیت ہماری دلیل ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق نہیں تھے۔ کیوں؟ جب حضرت کو بتا دیا گیا کہ آپ کا بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا یعقوب علیہ السلام ہوگا، اور ادھر اللہ کریم خواب میں دکھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے لگے ہوں، یہ تو پہلے سے پتہ تھا کہ اس کا آگے پوتا بھی ہونا ہے، تو پھر یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے تو ذبح نہیں ہونا، اس کا تو پوتا ہونا ہے، یہ بڑا ہوگا، شادی کرے گا، اولاد ہوگی، اور پوتے کا نام بھی پوتے کا نام پتہ چل جانا، اس سے تو پہلے حضرت کو پتا تھا کہ اس بیٹے نے ذبح ہونا نہیں، پھر امتحان کیسے بنا؟ یہ تو بڑا ہوگا، شادی کرے گا، بیٹا ہوگا، پوتا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق، اگر حضرت اسحاق ذبیح اللہ ہوتے تو ان کے آگے پیدا ہونے والی مزید اولاد پوتے کی خبر کیوں دے دی جاتی پہلے؟ آگے اور حضرت اسماعیل کے لیے لفظ ہیں پچھلے صفحے پر، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکی کی خوشخبری دی جو بڑا حلیم ہوگا۔ حلیم کا معنی امتحانات میں ڈٹ جانے والا، بڑے تحمل والا، حوصلے والا، بے صبری نہ کرنے والا۔ اب یہ انداز بھی حضرت اسماعیل پر فٹ آتا ہے، حضرت اسحاق کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے۔ 26واں پارہ کھولو، آخری صفحہ 1054۔ اب دیکھیں 1054 پر فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، حضرت نے وہ بھونا ہوا گوشت فرشتوں کے قریب کیا، وہ جو مہمان تھے، فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ڈر گئے حضرت دل میں۔ فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں۔ آگے خیال، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، حضرت کو فرشتوں نے خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو علم والا ہوگا۔ دیکھو اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہو تو الفاظ آتے ہیں بے غلام علیم، اور حضرت اسماعیل کا ذکر ہو تو الفاظ آتے ہیں بے غلام حلیم، امتحانات میں ڈٹ جانے والا۔ ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آگے چلو، آنا ابن الذبیحین، میری طرف دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے حضرت اسماعیل اور چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 4500 پیغمبر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو حدیث پاک میں آیا، آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، جو دو بندے جن کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پس منظر آپ کو سنانا پڑے گا، میں خلاصہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان تھے جناب عبد المطلب، ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اللہ کریم نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ تو اللہ نے بیٹے دے دیے 10، تو آپ قرآن اندازی کرو بھئی کس بیٹے کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی تو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کا نکلا، اس کو ذبح کرو۔
تو یہ بڑے پیارے تھے جناب عبد المطلب کو، تھے بھی چھوٹے چھوٹے جناب عبداللہ. اب کیا کریں، ایک کہنا عورت تھی، اس سے مشورہ کیا تو یہ بڑا مسئلہ بن گیا اور منت بھی پوری کرنی ہے. اس کہنا عورت نے کہا عبد المطلب تم یوں کرو، ایک کاغذ میں نام لکھو جناب عبداللہ کا اور دوسرے کاغذ میں نام لکھو 10 اونٹ، قرعہ ڈالو، جو بھی نام نکل آئے وہی ذبح کرنا. خیر ایسے کیا، نام پھر عبداللہ نے کہا تم 20 اونٹ لکھو پھر قرعہ کرو، پھر ڈالا، پھر نام عبداللہ کا، پھر اسے 10 اونٹ اور بڑھاؤ، بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 90 اونٹ لکھے کاغذ میں وہ جناب عبداللہ کا نام، پھر بھی نام جناب عبداللہ کا نکلا. اب انہیں کہا 100 لکھو، 100 لکھے تو پھر قرعہ اندازی کی تو وہ 100 اونٹوں والا پرچہ نکل آیا. تو 100 اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی جان انہوں نے بچا لی، وہ بیٹا بچ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کا بھی پروگرام بنایا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا ابن الزبی ہے، جو 2 بندے جن کے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا اللہ کے نام پر، میں ان کا بیٹا ہوں. تو ایک تو جناب عبداللہ، ان کے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، اور جناب عبداللہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. تو معلوم ہوتا ہے اس حدیث شریف کے ذریعے بھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں تھے. اگلی بات، پہلے بارے میں انشاءاللہ بات آئے گی، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے. 86 سال عمر تھی جب حضرت اسماعیل عطا ہوئے، 98 سال عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب حضرت اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں شریک تھے، اور جب حضرت اسماعیل چھوٹے بچے تھے، 13ویں پارے میں بات آئے گی انشاءاللہ، سورۃ ابراہیم میں بات عرض کروں گا، بخاری شریف کی حدیث سناؤں گا. بچے تھے، اللہ نے فرمایا ان کو مکہ شریف میں چھوڑ آؤ. تو اس دودھ پینے والے معصوم بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بی ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ آئے مکہ شریف کے اندر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں زندگی گزاری، اور یہ واقعہ ذبح والا بھی مکے میں پیش آیا. اور جو اس دمبے کے سینگ تھے وہ بیت اللہ شریف میں لٹکے ہوئے تھے. جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حجاج ابن یوسف نے حملہ کرایا بیت اللہ شریف پر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے، تو پھر کعبہ شریف کے غلاف کو آگ لگ گئی، اور وہ جو سینگ لٹکے ہوئے تھے دمبے کے، وہ سینگ بھی جل گئے. مکہ شریف کے باہر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، ساتھی مجھے وہاں لے گئے، میں نے دیکھی ہے. تو یہ حضرت ابن زبیر کے دور تک بیت اللہ شریف میں اس دمبے کے سینگ لٹکے رہے. یہ مکے کا واقعہ ہے، اور مکے میں حضرت اسماعیل نے زندگی گزاری تھی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے. آگے چلو جی، باتیں میں نے آپ کو لکھوا بھی دی ہیں، سمجھا بھی دی ہیں. اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی، اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ. لکھا ہے قصہ ثالث، اس کے ساتھ رابع بھی لکھ لیں، یہ 2 قصے ہیں. قصہ ثالث و رابع، قصہ نمبر 3 و 4 برائے قسم ثالث. قسم ثالث تھی انبیاء علیہ السلام، جنات 1، فرشتے 2، تیسری قسم انبیاء کرام. البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر کمالات نبوت وغیرہ سے، وَنَجَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی. وہ شفیع غالب کیسے ہیں؟ وہ تو نجات کے محتاج تھے، اور ان دونوں کی قوم کو بھی ہم نے نجات دی من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور مدد کی ہم نے ان کی فرعون کے مقابلہ میں، نیچے لکھا ہے فرعون کے مقابلے میں. فَقَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی قوم والے آخر میں غالب ہونے والے ہیں. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، بعد گھر کے فرعون دی ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. سبحان اللہ، مولانا بڑا عجیب انداز. وَهَدَيْنَاهُمَا، چلائے رکھا ہم نے ان دونوں کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو چلائے رکھا صراط مستقیم پر. لکھا ہے یعنی عصمت، وہ معصوم تھے گناہوں سے پاک. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے ان دونوں پر
پچھلوں میں یہ بات سلام علی موسیٰ و ہارون، دو معنی سلام حضرت موسیٰ پر حضرت ہارون پر، یا تو دعا ہے یا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات چھوڑ دی ہم نے ان دونوں پر پچھلوں میں یہ بات سلام علی موسیٰ و ہارون، قیامت تک یہ یادگار بنا دی، لوگ کہتے رہیں گے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کو اللہ نے سلامت رکھا۔ جی اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وہ حاشیہ صاف لگے گا، ہم اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو کہ صاحب سلام و ثنا بناتے ہیں، لوگ ان پر سلام بھیجتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ دونوں حضرت موسیٰ و حضرت ہارون ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ، قصہ نمبر 5، رابع کاٹو، قصہ نمبر 5، یہ بھی شفیع غالب نہیں، ان کو تو قتل سے بچایا گیا۔ یہ 5واں قصہ ہے، 3-4 ہوتے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے، اور یقیناً الیاس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، لکھلے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ اس کا علیہ قوم ہی جب فرمایا حضرت الیاس نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو، اتدعون بالا، کیا پکارتے ہو تم بال کو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑ رہے ہو تم تمام کاریگروں میں سے اعلیٰ کاریگر کو، کون؟ یعنی اللہ، ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ ورنہ بال کیا تھا؟ سامنے لکھو سونے کا بت، جلدی کرو، سونے کا بت، 400 خدام، 24 گز لمبائی، شیطان اس میں داخل ہو کر باتیں کرتا۔ آؤ جی، فَقَذَّبُوهُ، پر جھٹلایا ان قوم والوں نے حضرت الیاس کو اس دعوت توحید میں، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پر یقیناً والبتہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے عذاب آخرت میں۔ اور لکھا ہوا ہے اس تکذیب کی شامت سے، اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اللہ کے بندے چنے ہوئے، فَأَنْجَيْنَاهُمْ، اور دوسرا یہ الا عباد اللہ ناویو، یہ اگر مستثنا متصل ہونا تو پھر اس کا استثناء فَقَذَّبُوهُ سے ہوگا۔ اب میں معنی کرتا ہوں، فَقَذَّبُوهُ، جھٹلایا قوم والوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو چنے ہوئے بندے تھے انہوں نے نہ جھٹلایا۔ استثناء متصل اگر منقطع ہو تو پھر تعلق حاضرون سے ہوگا، لمحضرون سے، الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے چنے ہوئے بندے، اب استثناء منقطع بنا رہا، چنے ہوئے وہ جہنم کے عذاب پر حاضر نہیں ہوں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے الیاس پر پچھلوں میں یہ بات، سلام علی الیاسین، سلام حضرت الیاس علیہ السلام پر۔ یا دوسری بات، سلام چھوڑ دی ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام پر پچھلوں میں یہ بات، کیا؟ سلام علی الیاسین، کہ اللہ کریم نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنی رحمت سے سلامت رکھا، اپنی رحمت سے سلامت رکھا، قتل سے بچایا گیا۔ اب الیاسین جو ہے نا، اس کے نیچے لکھ لو نمبر 1 امت کا نام، یا تو یہ امت کا نام ہے، اور نمبر 2 یا الیاس کی ایک لغت الیاسین ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ یقیناً حضرت الیاس ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے، مومنین پر کامل۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قصہ نمبر 6، ہم اس کو کاٹو، قصہ نمبر 6، یہ بھی شفیع غالب نہیں، ان کو ہم نے نجات دی تھی۔ یقیناً لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ، جب نجات دی ہم نے حضرت کو، وآل اس کے متعلقین اجمعین تمام کو، الا عجوزاً، مگر بوڑھی، فی الغابرین، ان کی زوجہ جو تھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین، ثمرہ مخالفت، پھر جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے پچھلوں کو۔ وَإِنَّكُمْ، اے
اہل مکہ یقیناً تم، نیچے لکھا ہے اہل مکہ، اے اہل مکہ یقیناً تم لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، البتہ گزرتے رہتے ان پر ترانے کی کبھی صبح کرنے والے ہوتے ہو۔ برب تو نہ الٹاؤ مولانا، نیچے جملہ تو پڑھیں، کبھی صبح کے وقت سفر گزرتے رہتے ہو تم ان پر، نیچے لکھا ہے شام کے سفر میں، شام کے سفر میں گزرتے رہتے والے ان پر سے کیا معنی ہے؟ نیچے لکھا ہے دیار و مساکن پر، ان کے گھروں پر رہائشگاہوں پر گزرتے رہتے ہو، مصبحین درحالے کہ کبھی صبح کرنے والے ہوتے ہو، وباللیل اور کبھی رات میں، باللیل پر کبھی لکھو، کبھی رات کے وقت گزر ہوا کبھی صبح کے وقت، افلا تعقلون، کیا بات تم سوچتے نہیں ہو انجام شرک و کفر، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قصہ نمبر 7 اس کو کاٹو، قصہ نمبر 7 ہے، یقیناً یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، یہ بھی شفیع غالب نہیں، نیچے جملہ پڑھو مولانا سندھ، یہ بھی شفیع غالب نہیں، ان کو مچھلی کے پیٹ سے ہم نے نکالا، اِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، جب بھاگ کر پہنچا حضرت یونس علیہ السلام کشتی کی طرف، المشحون جو بھری ہوئی تھی، فَسَاهَمَ، پس پورا ڈالا، فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَسِينَ، ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام الزام لگائے ہوں میں سے، مدحسین کا معنی نیچے لکھا ہوئے الزام لگائے ہوئے، کیا معنی الزام لگائے ہوئے؟ یعنی اسی کا نام نکلا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، صحیح سالم نکل لیا حضرت کو مچھلی نے، صحیح سالم نکل لیا، نیچے لکھا ہے شاید کنارہ قریب تھا اور تیر کر پہنچنے کا ارادہ تھا، وَهُوَ مُلِيمٌ، توبہ قلبی، درحالے کہ وہ ملامت کرنے والے میں آپ کو، ہائے یہ میں اللہ سے پوچھے بغیر چلا گیا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر نہ ہوتی یہ بات، فَلَوْلَا اگر نہ ہوتی یہ بات، أَنَّهُ یقیناً وہ یونس علیہ السلام كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تھے پاک ذات کو یاد کرنے والوں میں سے۔ شاہ صاحب کا معنی لکھا ہوا ہے آپ کے بعد، شاہ رحمہ اللہ، مولانا میری طرف دیکھیں، آپ کو نیلوی صاحب رحمہ اللہ کی بات سنا دوں، حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے 18 سال حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر اور روزہ رکھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا، 18 سال مسجد سے باہر نہیں نکلے۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے واحد ثلاثہ میں، مسجد میں رہتے تھے، جن طلبہ کو پڑھاتے تھے مسجد کے اندر پڑھاتے تھے، جاتے بندہ قضاء حاجت وغیرہ باہر نکلتا ہے، 18 سال مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر اور روزہ رکھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا۔ ہم نے کیا محنت کی ہے قرآن کے لیے، ہائے ہائے، یہ دنیا کی باتیں سناؤ اسی میں ٹائم گزر جائے۔ گنگو سے دیوبند 16 میل ہے، نیچے نہیں دیکھنا، گنگو سے دیوبند 16 میل ہے، میں سورۃ النجم میں یاد کراؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے، ان کے استاد سے، دیوبند کے پہلے مفتی عزیز الرحمان صاحب فرماتے ہیں، میں رات کو بستر پر سویا تو ذہن میں آیت آ گئی، الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود محنت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کے عمل کا تو فائدہ نہیں ملتا، اس عمل کا فائدہ ملے گا جو خود کوشش کی ہے۔ تو پھر یہ جو احادیث بھری پڑی ہے کہ ایک کے عمل کا فائدہ دوسرے کو ملتا ہے، آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپس میں ٹکرا گئی۔ فرماتے میں بے قرار ہو گیا، اٹھا روانہ ہو گیا پیدل، 16 میل سفر، ساری رات پیدل سفر کیا، جنگل کا علاقہ، چلتے 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 گنگوہ پہنچا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت کے بھی استاد، حضرت تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، برتن ہاتھ میں تھا، وضو، مفتی صاحب آپ کیسے آنا ہوا؟ حضرت آیت ایک ذہن میں آ گئی، رات بات کھٹک پیدا ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ قرآن سمجھے بغیر موت آ جائے۔ قرآن نے کہا کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود محنت کی، اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو ملتا ہے۔ آپ قربان جاؤں، مولانا عالم عالم ہوتے ہیں، ہم کیا، ہم تو ناقل لوگ ہیں، ہم ان کے جوتوں کی مٹی کی خواب کے برابر نہیں ہے، ذرے کے برابر نہیں۔ حضرت گنگوہی نے وضو کرتے کرتے فرمایا، مفتی صاحب آیت میں مراد ہے صحیح ایمانی۔ مفتی صاحب نے کہا السلام علیکم حضرت، میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نہیں ٹھہرتا، بس آئے سمجھ آ گئی، وہاں سمجھاؤں گا۔ کیا مطلب؟ جس انسان نے ایمان کے لیے محنت کی ہے، اپنے ایمان کی محنت انسان کے اپنے کام آئے گی، ایک بندے کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آ سکتا۔ حضرت ابراہیم کا ایمان حضرت ابراہیم کا ایمان
والد آزر کے کام نہ آیا، نوح علیہ السلام کا ایمان بیٹے کے کام نہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان چچا کے کام نہ آیا، لوط علیہ السلام کا ایمان ان کی بیوی کے کام نہ آیا۔ آیت میں مراد ہے ایمان، ایمان کا فائدہ اپنے آپ کو ملے گا، دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ حدیث میں عمل کا تذکرہ آیا ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہم نے کیا محنت کی ہے؟ آؤ مولانا شاہ صاحب کا ترجمہ جس سے میں نے بات چلائی ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر نہ ہوتی یہ بات، یقیناً تھے حضرت یونس علیہ السلام پاک ذات کو یاد کرنے والوں میں سے، تسبیح کرنے والوں میں سے، توبہ نسانی، تسبیح یہ نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک، تو للہ بے صفی بطنہ ہی، البتہ ٹھہرے رہتے حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں، الہ یوم یبعثون، اس دن تک جس روز زندہ کر کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ نیچے لکھا ہے یعنی مچھلی کی غذا بنا دیے جاتے۔ اس مچھلی بڑی عجیب بات لکھی ہوئی ہے مولانا، اللہ کی رحمتیں ہو ہمارے استادوں پر۔ میری طرف دیکھیں، یوم البعث کیا ہے؟ آپ نیچے دیکھیں گے بات نکل جائے گی آپ سے۔ یوم البعث کیا ہے؟ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اس کو یوم البعث نہیں کہتے۔ یوم البعث پھر جب اللہ کو منظور ہوگا، دوسری بار اللہ اسرائیل کو حکم دے گا، اسرائیل سور پھونکے گا تو جنہوں نے زندہ ہونا ہے اللہ کے حکم سے انسان زندہ ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، جنات وغیرہ، حساب کتاب کے لیے۔ یوم البعث اس دن کو کہتے ہیں جب زندہ ہو کر اٹھنا ہے، جس روز سارے مریں گے اس کو یوم البعث نہیں کہتے۔ اب بات کیا ہے؟ بڑی عجیب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک نہ کہتے تو یوم البعث مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک نہ، اس دن تک جب لوگوں نے زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ کیا مطلب؟ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اب سارے مر جاتے، ساری فنا ہو جاتی، سب کوئی ختم، وہ زندہ ہے کیونکہ یوم البعث تک رہنا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی بھی زندہ رہے گی، یونس علیہ السلام بھی زندہ رہے گے یوم البعث تک۔ سب پر فنا آ گئی، حضرت یوم البعث تک چونکہ رہنے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی بھی ہے اور حضرت یونس بھی ہے۔ حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے جواب اس کا لکھا ہے، یوم البعث تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کیا مطلب؟ مچھلی کی غذا بنا دی جاتے، اس سے مچھلی کا ہمیشہ زندہ رہنا لازم نہیں آتا۔ اب جملہ پڑھو، مچھلی کے پیٹ میں رہتے یعنی مچھلی کی غذا بنا دیے جاتے، اس سے مچھلی کا بقا لازم۔ اور بڑے علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، چھوٹا سا لفظ لکھ لو، الہ یوم یبعثون پر کنائی معنی مراد ہے، کنائی معنی مراد ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پس ڈال دیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، درحالے کہ وہ بیمار تھے۔ ہونا پانی میں جو کام کرتے ہیں نا، مثلا ہوٹلوں والے جو برتن دھوتے ہیں، پیالیاں دھوتے ہیں، برچ وغیرہ، تو ان کی انگلیاں سفید سفید اور کچی کچی ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا وجود بھی نرم ہو چکا تھا، مچھلی کو حکم دیا کنارے پر آئی، حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے، کنارے پر موجود، اللہ نے کدو کی بیل پیدا کر دی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو ڈھانپ لیا، کیونکہ کدو کے پتوں پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کدو کی بیل پیدا کر دی گئی۔ انداز دیکھیے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اگا دیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام پر درخت، من یقطین، بیل میں سے۔ یقطین اوپر آپ کے پاس جملہ لکھا ہے، وَالْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهَا الْكَرْوْ، اس سے مراد کدو ہے۔ وَفَائِدَتُهُ أَنَّ الذُّبَابَ لَا يَجْتَمِعُ عِندَهُ، مکھی اس کے قریب جمع نہیں ہوتی، مکھی نہیں بیٹھتی۔ اب کدو اگر مراد ہو تو کدو تو درخت نہیں ہے، کدو کی تو بیل ہوتی ہے، وہ زمین پر پڑا ہوتا ہے، پھر اللہ نے شجرہ کیوں کہا؟ جملہ لکھو، شاید خرق عادت کے طور پر تنا دار ہو گیا ہو، شاید خرق عادت، خلاف عادت، خلاف قانون، یہ تنا دار ہو گیا ہو،
واللہ علم. فارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون. میں انشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کی گفتگو سورت میں کروں گا انشاءاللہ. کہہ دیں وہاں گفتگو کریں گے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُحَاسِبًا. حضرت ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور کشتی لدی ہوئی تھی. قرآن اندازی کیوں کی گئی تھی؟ ایک بندے کو نکالنا تھا یا ایک بندے کا وزن زیادہ تھا؟ یہ ساری باتیں وہاں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں. خلاصہ یہاں کیا نکلا کہ ان کو ہم نے بچایا تھا مچھلی کے پیٹ سے, ہم نے نکالا تھا. شفیع غالب کیسے؟ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. اور بھیجا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو درابا 1,00,000 لوگوں کے. 100,000 100,000 یعنی 1,00,000. کسر شمار نہ کرو تو 1,00,000. او یزیدون او تنویعیہ, اگر کسر کو گنا جائے تو زیادہ ہوتے تھے, سے بھی زیادہ 1,00,000 سے بھی زیادہ. فآمنوا بس وہ ایمان لے آئے. فمتعناہم الی حین, بس نفع دیا ہم نے ان کو ایمان کی برکت سے ایک مدت تک, یعنی مدت عمر تک. انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دی, میں سورۃ یونس میں اس پر گفتگو کروں گا. یہ وہاں کا مقام ہے کہ باقی کسی قوم سے عذاب نہیں ٹلا, یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کیوں ٹل گیا تھا. یہ وہاں کی بات سے انشاءاللہ کریں گے. ایمان بعث ایمان یاس وہاں فرق عرض کراؤں گا, لکھیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں فاستفتحم لربک البنات ولہم البنون. ہر ورنہ بعث کا ایک ایک الگ موقع ہوتا ہے. فاستفتحم اعادہ زجر برائے تنویر قسم اول تھی فرشتوں کا ذکر, ان کے حال کو دوبارہ بیان کیا. حال ملائکہ زجر کو دہرایا برائے تنویر قسم اول پروشنی ڈالی فرشتے. فاستفتحم لربک البنات, پس پوچھو صحیح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے, کیا واسطے تیرے رب کے البنات بیٹیاں ہیں, ولہم البنون اور ان کے لیے بیٹے ہیں. سامنے جملہ ایک لکھا ہوا ہے وہ پڑھو. ابہات ثلاثہ, 3 عجیب چیزیں بری جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. نمبر 1 ابہ اول عرفی, عرف میں جس کو برا سمجھا جاتا ہے عرف میں. نمبر 2 نقلی, نقل بھی ہے اس بات پر کہ یہ چیز اچھی نہیں. اور نمبر 3 عقلی, عقل بھی چاہتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. فاستفتحم لربک البنات, پوچھ تو صحیح سے میرے محبوب کیا واسطے تیرے رب کے بیٹیاں ہیں, ولہم البنون ان کے لیے بیٹے. لیکن کبھو اول عرفی, عرف میں اپنے ماحول میں تم بیٹیوں کو برا سمجھتے ہو, زندہ درگود کر دیا کرتے تھے. تم عرف کے اندر بیٹیوں کو برا سمجھتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جو چیز عرف میں اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے کر رہے ہو. ام خلقنا الملائکۃ اناسا, کبہتون نقلی, یہ نقلی طور پر بھی بری بات ہے. کیسے تمہیں کیا پتا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں. ہم خلقنا الملائکۃ اناسا, آیا پیدا کی ہم نے فرشتوں کو مؤنث. وہم شاہدون, درحالے کہ وہ دیکھ رہے تھے. نا میں نے جب فرشتوں کو بنایا مؤنث تم دیکھ رہے تھے, تمہیں کیا پتا وہ مؤنث ہے. جی نفی مشاہدہ سورۃ زخرف کھولو آیت نمبر 16. نو سو بانوے صفحہ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. یہ اوپر سے دیکھیں اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ, کیا تمہارے خیال کے مطابق بنا لی اللہ کریم نے بنات بیٹیاں. مما یخلق, اس مخلوق میں سے جو اللہ کریم پیدا کرتا ہے اللہ نے بیٹیاں بنا لی. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ, تمہیں بیٹے چن کر دے دیے. اپنا حال یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا, اور جب خبر دیا جاتا ہے ان کا ایک ساتھ اس کے جو بناتے رحمان کے لیے صفت, جو چیزیں تم رحمان کے لیے بنا رہے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں, جب خود خبر ملے بیٹی گھر میں پیدا ہوئی ہے, ظَلَّ وَجْهُهُ مسودہ ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کالا. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ دل میں غصے اور غم کو دبانے والا ہوتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, کیا آیا وہ جو پرورش کی جاتی ہے زیورات میں اور وہ بھی چھپا
باس مباسے کے بات کو واضح کرنے والی نہیں ہے. تفسیر میں اپنے مقام پر آئے گی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا بنا لیا انہوں نے فرشتوں کو کیا بنا لیا؟ اناسا مؤنث. فرشتے کون ہیں؟ الذین هم عباد الرحمن، وہ جو رحمان کے آگے عاجز ہیں، رحمان کے غلام اور نوکر ہیں، ان کو مؤنث بنا لیا. اشاہدوا خلقہم، کیا یہ موجود تھے ان کی پیدائش کو؟ ایک 3 نمبر حاشیہ دیکھو اشاہدوا خلقہم کا. فرشتوں کو انہوں نے مؤنث کہنا شروع کر دیا. کیا موجود تھے یہ مکے والے ان کی پیدائش کو؟ لکھا ہے نفی دلیل عقلی و نقلی، اور نقلی تو یقینی تھی. یعنی کیا انہوں نے ان کے فروج دیکھے ہیں؟ ان کو کیا پتا یہ مؤنث ہیں؟ انہوں نے فروج دیکھے ہیں ان کے؟ آؤ مولانا یہاں بھی ہے وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ. کو بھائی دو عقل بھی اس بات کو برا سمجھ دیے جیسے خبردار یقیناً وہ من افکہم بوجہ اپنے جھوٹ کے، من کا معنی بوجہ لکھیں، بوجہ اپنی جھوٹ کے، لیقولون ولد اللہ. جھوٹ کو عقل بھی برا سمجھتی ہے، ہر عقل مند جھوٹ کو برا سمجھتا ہے. خبردار یقیناً وہ بوجہ اپنے جھوٹ کے، البتہ کہہ رہے ہیں ولد اللہ، اللہ نے نائب بنا لیا. نہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اصطفى البنات، یاد آپ کو بھائی عرفی جو عرف میں بات بری سمجھتے ہو دوبارہ ہوا. کیا چن کر دے دی اللہ کریم نے، کیا چن لی اللہ کریم نے بیٹیاں علی البنین بجائے بیٹوں کے، بیٹوں کے بجائے اللہ کا من لکھے بجائے بیٹوں کے بیٹیاں اللہ نے چن لی. مالکم، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ نیچے لکھا ہوا ہے بیہودہ، کیسے فیصلے کر بیہودہ کہ مضمون عرفی کی اتباع کر رہے ہو. ٹھیک کرو، اتباع، ابتدا نہیں، اتباع کر رہے ہو. جو چیز عرف میں بری سمجھتے ہو اس کے پیچھے چل رہے ہو. افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ علاوہ عرف کے علاوہ عقل کے ساتھ سوچو. نفی دلیل نقلی. ام لکم سلطان مبین، کیا واسطے تمہارے دلیل ہے کھلا، نفی دلیل نقلی ہے تو دلیل لاؤ. فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، بس تم لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، قسم ثانی حال جنات. جعلوا بینہ وبین الجنہ، بنا لیا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسبا، رشتہ. سامنے جملہ لکھو نسبن کا. نمبر 1، یعنی شاہان جنات کی شہزادیاں فرشتوں کی مائیں ہیں. نمبر 2، عبادت میں مناسبت. نوٹ، جو اللہ کا رشتہ دار ہو یا معبود ہو، وہ عذاب میں کیسے جا سکتا ہے؟ اب میں معنی کرتا ہوں، دونوں سے لاہور سے سنیں. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، جنات کے حال کا بیان. دوسری قسم، پہلی قسم فرشتے تھے، جنات پھر انبیاء. جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ، انہوں نے بنا لی اللہ اور جنوں کے درمیان نسب، رشتہ داری. ایک معنی، یا بنا لی انہوں نے اللہ اور اس جنوں کے درمیان ناسباً، مناسبت عبادت میں، اللہ کی بھی عبادت، جنات کی بھی عبادت. اگر آپ کے ذہن میں ہے بلکانوا یعبدون الجن، آیت گزری تھی، اور جملہ میں نے آپ کو لکھوایا کیسے رشتہ داری انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بنائی.
کہ شاہان جنات کی جو شہزادیاں ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں. جنات اللہ کے سسرال ہیں. معاذ اللہ، اللہ نے جنات میں شادی کی ہوئی ہے، اس سے بیٹیاں پیدا ہوئی فرشتے، معاذ اللہ. اور دوسرا معنی عبادت میں مناسبت. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جو اللہ کا رشتہ دار ہو یا معبود ہو وہ کیسے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ البتہ تحقیق معلوم ہے جنوں کو، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یقیناً وہ جن البتہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے. لکھا ہے کیوں نہ گرفتار کیے جائیں، حالانکہ اللہ کے حق میں بری باتیں کہتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے رشتہ داریوں سے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عبادت میں شریک ہونے سے کسی کی. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ کریم ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان للہ والدا، نیچے لکھا ہے اللہ کی اولاد ہیں، اللہ نے بیٹے بنا لیے. اللہ پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے المخلصین چنے ہوئے. یہ مستثنا منقطع ہے، الگ کلام. الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کریم کے بندے جو چنے ہوئے ہیں فإنهم ينزهون اللہ تعالی اما یصفوا ہؤلاء، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ کو پاک سمجھتے ہیں ان تمام باتوں سے جو باتیں یہ مشرک بیان کر رہے ہیں. یقیناً تم وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ما تعبدون کے نیچے لکھے شیاطین و جنات، یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو شیاطین و جنات، ما انتم علیہ، نہیں ہو تم او مشرکو، تم اور شیاطین اور جنات تمہارے معبود نہیں ہو تم علیہ، اللہ کے مقابلے میں. علیہ کا معنی لکھو، اللہ کے مقابلے میں تم نہیں ہو بفاتنین، گمراہ کرنے والے. تم مشرک اور شیاطین جنات جن کی تم عبادت کرے تمہارے معبود اللہ کے مقابلے میں گمراہ کرنے والے نہیں. ہاں الا من هو صال الجحیم، مگر وہ بندہ جو داخل ہونے والا ہے جہنم میں. اس کے نیچے لفظ لکھیں وہی ان کے فریب میں آئے گا. اللہ کے نیچے من هو صال الجحیم، وہی ان کے فریب میں آئے گا. مگر وہ بندہ جو داخل ہونے والا جہنم میں وہی ان کے فریب میں آئے گا. وما منا، اعادہ ثانیاً پھر دہرایا، وما منا، نہیں ہم میں سے کوئی. معنی لکھو ما منا کا، نہیں ہم میں سے کوئی. فرشتوں کا حال بیان ہو رہا ہے. نہیں ہم میں سے کوئی، الا مگر لہو مقام، اس کے لیے درجہ ہے معلوم معین. معلوم کے اوپر لکھیں عابد ہونا. فرشتے خود کہہ رہے ہمارے لیے ایک درجہ مقرر ہے. کون سا درجہ ہے؟ عابد ہونا. ہم عابد ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، یقیناً ہم البتہ صفیں بنانے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یقیناً ہم البتہ تسبیحیں بیان کرنے والے ہیں. جو خود صفیں بنانے والے ہوں، خود عابد ہوں، خود تسبیح کرنے والے ہوں، وہ کیسے شفیع غالب ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا، حالت قبل از بے ست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے حالت. لکھا ہے شکوہ برائے کفار مکہ ما تخویف، اللہ نے شکایت کی. پہلے تو مکے والے کہا کرتے تھے ہائے کاش ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی، کوئی کتاب ہوتی، ہم بھی ہدایت والے ہوتے. جب آ گیا پیغمبر نصیحت لے کر، اب بیمان مخالف بنے ہوئے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یقیناً وہ کہا کرتے تھے، ان مخفف من المثقلہ، یقیناً وہ کہا کرتے تھے مکے والے، لو ان عندنا ذکرا، اگر یقیناً ہمارے پاس نصیحت ہوتی، من الاولین، پہلوں کی طرح. من الاولین کا معنی لکھیں پہلوں کی طرح، اے من جنس ذکر الاولین، لا عینہ بین ہی ہوئی نا، ان کی طرح ہوتی. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، البتہ ہوتے ہم بھی اللہ کے بندے چنے ہوئے. نصیحت جو نہیں ہے فَأَكَفَرُوهَا الْبَعْدَ الْبِسَتْ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے فَكَفَرُوا بِهِ، بس انکار کیا انہوں نے اس کا اور ہاتھ توڑ دیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سو جب وہ نصیحت رسول کے ذریعے آ گئی اس کا انکار کیا، ان قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، سبحان اللہ بشارت. اور البتہ تحقیق
ہماری بات، واسطے ہمارے بندوں کے جو رسول ہیں، ہمارے رسول بندوں کے لیے یہ بات سبقت کر چکی ہے۔ کون سی بات پہل کر چکی ہے؟ یہ بات کیا؟ انہم یقیناً وہ رسول لہم المنصورون، لہم البتہ وہی، لہم البتہ وہی المنصورون مدد کیے ہوئے ہوں گے باعتبار نتیجے کے، یقیناً وہ رسول اعتبار نتیجہ ان کے حق میں نکلے گا بہتر۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ترقی، اور یقیناً ہمارے لشکر مراد اتباع رسولوں کے پیچھے چلنے والے، یقیناً ہمارے لشکر لہم الغالبون البتہ وہی غالب ہونے والے ہوں گے، لہم البتہ وہی غالب ہونے والے ہوں گے باعتبار نتیجے کے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ، زجر ما تخفیف دنیاوی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیجئے ان سے، یہ منہ اس طرف کر لیجئے، یہ معنی ہے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی ان کا غم نہ کیجئے، حتیٰ ایک وقت تک وَأَبْصِرْهُمْ، اور دیکھتے رہیے میرے محبوب ان کو، یعنی منتظر رہیں، دیکھتے رہیں یعنی منتظر، متفرع پر تغلیب اہل حق کو غلبہ حاصل ہوگا، اس پر اللہ بات فٹ کر رہا ہے۔ دیتے رہیے ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یوم بدر مراد ہے، بدر تو آنے دو، 70 مارے جائیں گے، 70 پکڑے جائیں گے میرے محبوب۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا بس ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچاتے ہیں؟ کیوں نہیں آتا؟ جلدی آئے، جلدی آئے عذاب۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جس وقت اترے گا ان کے میدان میں، بساحتہم ان کے میدان میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، بس بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی کہ ٹل نہ سکے گا ہے عذاب تو۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، منہ موڑ لیجیے ان سے میرے محبوب، یعنی غم نہ کیجیے۔ اب یہ متفرع ہے بر تعذیب اہل باطل، اہل باطل کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، حوصلہ تو کرو، اور منہ موڑ لیجیے ان سے میرے محبوب، غم نہ کیجیے حتیٰ ہین، ایک وقت تک، ہین کے نیچے لکھو یوم بدر۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے، بدر تو آنے دو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، خلاصہ سورت، پاک ہے تیرا پروردگار رب العزت جو مالک ہے غلبے کا، عزت کا معنی غلبہ لکھا ہوا ہے، انہیں ایک لفظ چھوٹا سا اور لکھ لیں، اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ رب العزت پر اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ سبحان ربک رب العزت، پاک ہے تیرا پروردگار مالک غلبے کا، اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ کسے پاک اما یصفون، ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، والسلام علی المرسلین، اور سلام رسولوں پر، رسولوں سے مراد نیچے لکھے المبلغین ان اللہ التوحید والشرائع، اللہ کی طرف سے بیان کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، کس کی؟ توحید کی، شریعتوں کی تبلیغ کرنے والے اللہ کی جانب سے، رسولوں پر سلام، والحمدللہ رب العالمین۔ سلام علی المرسلین کے نیچے جگہ ہے تھوڑی سی، کہ لفظ لکھ لیں، اس سورت کے اندر جگہ ہے، چند لفظ ہیں، لوط علیہ السلام و یونس علیہ السلام کے ذکر میں سلام نہ تھا، اب اس میں وہ بھی آ گئے۔ کچھ جملے پر غور کیا ہمارے احباب نے، سلام کا لفظ جو ہے حضرت لوط اور حضرت یونس کے قصے میں نہیں تھا، جب سلام علی المرسلین کہا سارے رسول والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں جو اللہ کے اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رب سارے جہانوں کا۔ والحمدللہ کے سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی پیغمبر نہیں بچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے، کارسازی کی صفات فاعلیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب میں منع کرتا ہوں، ایک اور لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ نصرہم وہلاک الکافرین، مومنوں کی مدد کرنے پر، کافروں کو ہلاک کرنے پر، والحمدللہ، مومنوں کو بچانے والی
تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، انبیاء کو بچانے والی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور کافروں مشرکوں کو ہلاک کرنے والی تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ سبحان اللہ۔ رسولوں پر سلام ہے لیکن حمدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورت میں 3 انداز سے فرشتے صفے بنا کر کہہ رہے ہیں اللہ تو ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ جنات ان کو انگارے لگ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے عیسیاں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام رب سے مدد مانگ رہے ہیں، اتنا بڑا امتحان آ گیا۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو ہم نے بچایا تھا، حضرت الیاس علیہ السلام کو قوم قتل کرنا چاہتی تھی، ہم نے بچایا، سارے انبیاء کو ہم نے بچایا تھا۔ جو خود اللہ کے آگے عاجزیاں کرنے والے ہوں وہ کیسے شفیع غالب بن سکتے ہیں؟ کل عرض کیا تھا قرآن مجید کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ نمبر 1 جلدی کیجیے مولانا، نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت قرآن، نمبر 3 صداقت رسول، نمبر 4 قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف توحید ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت قرآن ہے؟ سورۃ القدر۔ وہ قرآن کی کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے؟ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ اور کون سی سورت میں صرف قیامت اور آخرت کا ذکر ہے؟ سورۃ القاریہ اور سورۃ زلزال۔ دوسری بات، ان 4 مسائل کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4 ہیں۔ ان 4 مسائل کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4 ہیں۔ نمبر 1 جہاد، نمبر 1 جہاد۔ ان 4 مسائل کے جو قرآن کے مقصودی مسئلے ہیں ان کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4 ہیں۔ نمبر 1 جہاد۔ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، جہاد نام ہے جان، بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے انفاق۔ کچھ انداز سمجھ آیا دوستوں کو؟ ان 4 مقصودی مسائل کے معاون مسئلے بھی ہیں 4۔ نمبر 1 جہاد۔ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اگلا جملہ خیال سے سننا ہے، جہاد اور انفاق، جان قربان کرنا، مال قربان کرنا۔ بندہ جہاد اور انفاق نہیں کر سکتا جب تک تنظیم نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کیا نہ ہو؟ تنظیم۔ تنظیم کی قرآن میں 3 شرطیں ہیں۔ تنظیم کی قرآن میں 3 شرطیں ہیں۔ آدمی خود ٹھیک ہو، جو خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا؟ نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو، نمبر 3 گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ جہاد انفاق، جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتے جب تک تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی قرآن میں کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو۔ اب خود ٹھیک ہونے کے لیے سورۃ البقرہ آپ کو یاد دلاؤں گا انشاءاللہ، وہاں کہیں گے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ 10 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں بندے کے ٹھیک ہونے کی۔ 5 کا تعلق عقائد سے ہے، 5 کا اعمال سے، وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، میں یاد دلاؤں گا۔ گھر کا ماحول ٹھیک ہو، اس کے لیے طلاق کے مسئلے بیان کیے، عدت کے مسئلے بیان کیے، بچے کو دودھ پلانے کے مسئلے بیان کیے وغیرہ۔ اور گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، چوری کا مسئلہ، ہاتھ کاٹنا ہے یہ سزا ہے، قاتل قتل کرے یہ سزا ہے۔ یہ بندہ خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تنظیم بن گئی۔ چوتھا مسئلہ، تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے جب آداب ہو۔ کیا ہو؟ میں انشاءاللہ سورۃ الحجرات میں آپ کو یاد دلاؤں گا آداب۔ غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے ان کی صلح کرا دیا کرو، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، یہ آداب ہیں، وہاں انشاءاللہ ذکر کریں گے 7 انداز سورۃ الحجرات میں۔ آج کی اربعینات میں سے دوسرا سبق، قرآن کے مقصودی مسئلے 4 ہیں اور ان کے معاشری قرآن میں 4 ہیں۔ جہاد،
جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، نہیں ہو سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ انفاق، جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو۔ قرآن میں تنظیم کی شرطیں ہیں 3، آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تنظیم بن گئی۔ تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے کہ آداب ہوں۔ ایک رکا تھا